اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ویسر لی امری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار میں پھر آپ کے ساتھ آپ کی میزبان شائستہ سعید۔ آج میں جس موضوع پر جس چیز پر آپ سے بات کروں گی وہ ہے کہ اللہ رحیم و کریم ہے اور اس کی نوازشوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اس بات کو میں شروع کروں گی ڈاکٹر اقبال صاحب کے ایک بہت ہی خوبصورت سے اشعار سے کہ اللہ کہتا ہے ہم تو مائل با کرم ہے کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے رہبر و منزل ہی نہیں۔ یعنی اللہ پاک تو کلام پاک میں خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، یعنی مجھ سے مانگو، میں اپنے ہر بندے کی حاجت پوری کرتا ہوں۔ کوئی انسان جہاں پر بھی ہو، کہیں پہ بھی ہو دنیا میں، وہ مجھ سے مانگے، میں اس کی ہر ایک دعا سنتا ہوں، اس کی ہر دعا کو جو آواز وہ دیتا ہے یا دعا دیتا ہے یا صدا دیتا ہے، سب کا میں جواب دیتا ہوں اور سب کو سنتا ہوں۔ اللہ نے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز اگر ہم بول کے مانگ رہے ہیں تو وہ تب بھی سن رہا ہے، اور اگر ہم نہیں بول رہے ہیں ہمارے دل میں ہے تب بھی وہ سن رہا ہے۔ اس کے کرم کی تو وسعت ہی نہیں ہے کہ یہ کہ بھئی اتنا دینا ہے، اتنا کوئی راشنی نہیں ہے، وہ تو بے حساب، اس کی تو وسعتوں کی انتہا نہیں ہے۔ یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو ہماری سوچ میں بھی نہیں آ سکتا کہ ہم وہ کتنا کریم ہے، کتنا دینے والا ہے، کتنا غنی ہے۔ ہم اگر چاہیں اور اگر دل سے ہر اپنی اس پہ توکل کر کے مانگیں گے تو یقیناً ہماری وہ حاجتیں پوری کرے گا، نیک حاجتیں ہماری وہ پوری کرے گا۔ اور اس شعر میں وہ یہی کہتا ہے کہ مجھ سے تو کوئی مانگتا ہی نہیں، یا میں کسے دوں۔ وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میرے کرم کی وسعت تو اتنی ہے کہ انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں راستہ دکھاؤں تاکہ تم اپنی منزلوں تک پہنچ سکو۔ وہی چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں، اس سے کہیں کہ اللہ ہمیں راہ مستقیم پر رکھ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم یہ سوال رکھیں اور وہ ہمیں راستہ دکھائے، لیکن ہم لوگ اتنی غفلتوں میں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ ہم یہ سوال بھی رکھیں کہ کسی سے کہیں یا یہ خواہش دل میں لائیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، کیونکہ ہم دنیا کے چکروں میں اتنا الجھ چکے ہیں کہ ہم ان سب چیزوں پہ دھیان دینا بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر جو بندہ مجھ سے دعا کرے گا کہ اللہ ہم اس راہ راست پہ رکھ، تو میں اس کو سیدھے راستے پہ رکھوں گا، کامیاب کروں گا۔ وہ کہتا ہے مجھے تو کامیابی کے جو کامیابی ہے، چاہے کتنا ہی مشکل راستہ ہو، اگر مسافر ہے تو اگر وہ مجھ سے دعا کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، تو میں اس کو ضرور اس کی منزل تک پہنچاؤں گا۔ اور اس شعر میں بڑے پیار سے بڑے خوبصورتی سے انہوں نے اس بات کو کہا ہے۔ تو اگر بندہ ہے، اگر اسے چاہیے کہ اسے کوئی حاجت ہے، کوئی دشواری ہے، کوئی سوال ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے زندگی میں، تو وہ اس کے پاس ہمارے ہر سوال اور ہر مشکل کا علاج ہے، ہر مشکل کی ہمارے دوا ہے اس کے پاس۔ اور اس بات کو کلام پاک میں بھی بڑی خوبصورتی سے کہا گیا ہے کہ سورہ ردا کی آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے، کہہ دو کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو وہ اپنی طرف کا راستہ دکھاتا ہے۔ یعنی اللہ جسے چاہے وہ گمراہ کر دے، اور رجوع وہ کسے کرتا ہے؟ جو یہ خواہش کرتا ہے۔ یہ بات میں نے اپنے پہلے بھی ٹاپکس میں کہی ہے کہ ہمیں یہ خواہش کرنا پڑے گی۔ جو خواہش کرتا ہے اللہ اس کو اپنی طرف کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور پھر سورہ عنکبوت میں بھی یہی آیت کہی گئی، 29 میں فرمایا، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھائیں گے، اور بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر ہم تھوڑی سی بھی اپنی کوشش کریں تو اللہ ہماری وہ جو خواہش ہے اسے پورا کرے گا، ہمیں راہ مستقیم پہ رکھے گا۔ لیکن اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور اس بات کو ایک یہ کہ اب ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ بھئی ہم مان ہی نہیں رہے۔ اب ایک خوبصورت سا ایک شعر ہے، اسی سے میں بات کو پھر اپنے کنیکٹ کروں گی کہ بہت پیارے شعر ہے، کیونکہ لائف کا جو ڈیپ فلسفہ ہے یا ڈیپ فلسفی ہے وہ اقبال صاحب کی تو پورے کلام میں ایک اس کا سمندر ہے۔ اگر ڈیپ فلسفی کا ایک سمندر کہوں انسان کی زندگی کا تو یہ غلط نہ ہوگا۔ کہ ایک بہت ہی خوبصورت ان کا اشعار ہے کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو گر اسپر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ اب یہ شعر اس قدر خوبصورت ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر باپ کا علم ہے، جو باپ کا علم ہے، اگر وہ بیٹے کو زبانی یاد نہ ہو تو اس صورت میں بیٹا اپنے باپ کے ورثے کا حقدار کیوں کر ہو سکتا ہے۔
گویا کہ قدیم، اور اس کو اب آپ وضاحت ایکسپلین اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں کہ اگر ہم قدیم عظیم مسلمانوں کی جو خوبیاں ہیں، یہ جو شخصیات ہیں، یا جو ان کے کیریکٹر ہیں، اگر ہم ان سے محروم ہیں، ان سے ہم کچھ نہیں سیکھتے ہیں، تو ظاہر بات ہے پھر ہماری شان و شوکت ان جیسی نہیں ہو سکتی. کیونکہ اگر ہم اپنے بابا و اجداد کا، اپنے پیغمبروں کا، اپنے رسولوں کا، اپنے نبیوں کا، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب سے پہلے جو آتا ہے اپنے پیغمبروں کا آتا ہے، آدم علیہ السلام کی امت میں ہے، رسولوں کا آتا ہے، اپنے نبیوں کا آتا ہے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے، صالحین کا آتا ہے، صدیقین کا آتا ہے، خلفائے راشدین کا آتا ہے، اپنے شہداؤں کا آتا ہے، اماموں کا آتا ہے، بزرگان دین کا آتا ہے. اگر وہ چیزیں ہمیں زبانی یاد نہ ہوں، یا وہ وراثت ہم اس سے بے بہرہ ہیں، اس سے ہمیں کوئی شناسائی نہیں ہے، تو ہم اس جیسی زندگی پرسکون اور اللہ کی رضا میں راضی زندگی ہمیں کیوں کر میسر ہوگی؟ جب ہمیں اپنا سرمایہ کا، اپنے احساسے کا ہی نہیں پتہ، تو ہم ان کے کیسے وارث ہوں گے؟ اگر ایک بیٹا ہے اپنے باپ کی وراثت کا دعویٰ کرتا ہے، وراثت کا، تو اس کی یہ ہوتا ہے کہ اس میں دعوے داری ہے، تو اس میں اس کے باپ کی جھمک، ان کا علم، ان کا شخصیت کی بھی عکاسی ہوتی ہے. لیکن اگر وہی بات جو کہتے ہیں باپ کا علم نہ بیٹے کو گر اسپر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو، تو کس طرح سے پھر ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے وارثین ہیں، یا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں؟ تو یہ بات اگر ہم سمجھیں اور اس بات کو مطلب اپنے دماغ میں رکھیں اور سوچیں کہ ہم واقعی میں کس قدر غفلتوں میں ہیں، کہ ہم جان رہے ہیں، بوجھ رہے ہیں، سب کچھ ہے، ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، بس کس بات کے ہم مسلمان رہ گئے کہ اب کہ بھئی اٹھ گئے، اپنے روزمرہ کے کام کر لیے، 5 وقت نماز ہے وہ کسی صورت سے گرتے پڑھتے اڑتے بیٹھتے پڑھ لی، لیکن وہ چیز ہمیں نہیں حاصل ہے جو ہمارے روح کو تسکین پہنچائے، جو ہمارے مطلب ایک کہتے ہیں نا، ایک آپ کو سکون دے، آپ کا جو قلبی سکون ہے وہ حاصل نہیں ہے. کیوں نہیں حاصل ہے؟ کیونکہ وہی والی بات ہے کہ پہلے کیا تھا کہ پہلے باتوں میں صداقت تھی، محبت تھی، رشتوں میں چاہے کوئی عزیز غریب ہے، امیر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہاں رشتے نبھائے جاتے تھے، وہاں محبتیں نبھائی جاتی تھیں. لیکن آج کل اسٹیٹس نبھائے جاتے ہیں، آج کل سماج میں اسٹیٹس سے ملا جاتا ہے کہ کون ہماری نوعیت کا ہے، کون ہماری نوعیت کا نہیں ہے، کس کو ہم بلا سکتے ہیں اپنے کسی فنکشن میں، تقریب میں، کس کو نہیں بلا سکتے، کس کے پاس کیا، مطلب لگژریز سے جو آج کیلکولیشن ہونے لگا رشتوں کا. تو اس وجہ سے، اور جھوٹا مطلب ایک شان، ایک شوکت، ایک دکھاوا، ایک مطلب ایک عجب شیطانی وسوسے دل میں پڑ چکے ہیں کہ مطلب اس سے ہم لوگ ویلیو کرتے ہیں انسان کی، جبکہ حقیقت میں انسان کی ویلیو اس کے کردار سے ہوتی ہے، اس کے اخلاق سے ہوتی ہے. اور ہمارے جو پرانے، جو ہماری تاریخ ہے، جو ہمارا سرمایہ ہے، جو ہمارے کہتے ہیں نا، یہ جو ہم جن کے وارث اپنے آپ کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ان کے وارث ہیں، وہ لوگ کون تھے، وہ کیا تھے، ان کا کیریکٹر کیا تھا؟ کہ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا. یعنی جو بھی وہ ہمارے جو باپ دادا ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، ان کی باتوں میں سچائی تھی کہ اگر باطل سامنے ہے، اگر ناحق سامنے ہے، تو وہ اس کے ساتھ سمجھوتے نہیں کرتے تھے کہ اس سے ہاتھ ملا رہے ہوں کہ بھئی اس سے ہاتھ ملا لو، اس میں تو اپنا فائدہ، ایسا کچھ نہیں تھا. ان کے لیے ان کا جو عمل تھا، انہیں یہ معلوم تھا کہ ان کی بخشش ان کے عمل سے ہوگی، ان کو اللہ کی خوشنودی ان کے عمل سے ملے گی، نہ کہ کسی کے سپورٹ میں کھڑے ہو جانا کہ فلاں شخص بھائی بہت بڑا آدمی ہے، فلاں چودھری ہے، فلاں بھائی کوئی یہ لیڈر ہے، کوئی کچھ ہے. تو مطلب ایک رتبے سے نہیں تھا، وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، حق کے ساتھ بات کرتے تھے، جس طرف بھی حق ہے وہ حق اور سچی بات کرنے کو اپنا کردار کا ایک مطلب وہ سمجھتے تھے جز کی، اگر یہ نیک اللہ کا بندہ ہے تو اس کا. لیکن آج اس کے جسٹ برعکس ہے کہ مطلب آج پہلے انسان یہ دیکھ لیتا ہے کس کے ساتھ کھڑے ہونے میں زیادہ فائدہ ہے، حق کے ساتھ کھڑے ہونے میں، باطل کے ساتھ. اور آج شیطان تو دکھاتا ہی پیارے پیارے خواب، وہ بتاتا ہے کہ بھئی باطل کے ساتھ رہو گے تمہیں بڑی فائدے ہیں، بڑے تمہارے لیے سکون ہے، اور تمہارے لیے آگے بڑھنے کے لیے بھی تمہیں ترقی مل جائے گی، سرکاری عہدوں بڑھتے چلے جاؤ گے. تو لوگ آسانی سے کود کے باطل کی لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں تھوڑی دیر کا کودنا، تھوڑی دیر کی خوشی، تھوڑی دیر کے احساسے، لیکن آخرت کی جہاں ابدی زندگی، جہاں ہمیشہ کی زندگی، وہ آپ کی گئی خسارے میں. آپ کی یہ تھوڑی سی کود پھاند اگر روک لیتے، آپ اپنی عقل سے کام لیتے اور اللہ کو راضی رکھتے، تو آپ زیادہ بہتر تھا. یہ نہیں تھا کہ
اپنی ذرا سی یہ خوشی کے لیے جو دنیا ہے 2 گھڑی کا ٹھکانہ ہے، وہی کہ مومن کے لیے تو قید خانہ ہے۔ اگر آپ اس کو برداشت کر لیتے اور حق کے سامنے ڈٹے رہتے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہ تھی۔ آپ کا آخر جو تھا، آخرت جو تھی، آپ ابدی زندگی وہاں سکون سے ہوتے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اسی لیے کہ خسارے میں جو ڈالا ہے اور پریشانیوں میں ڈالا ہے، تو اب اللہ کے پاس جا کے آپ ہر چیز کا، کیونکہ اللہ کے کہنے تو رائی کے برابر جو ہماری اچھائی ہے نہ وہ چھپی ہے، اور نہ رائی کے برابر ہماری کوئی برائی ہے تو وہ بھی چھپی ہے، لیکن یہاں پہ بھی اس کے کیلکولیشن میں کہ اگر ہمارا اچھائی ہے تو وہ اس کو اور بڑھا دے گا، مطلب اس کو سرپلس کر دے گا، زیادہ سے زیادہ اس کا ہمیں اجر دے گا، اور اگر ہم نے اتنی برائی کی تو وہ ایز اٹ از جتنی ہے اسی پہ دے گا۔ مطلب یہاں پہ بھی اس نے دکھا دیا وہ کتنا سخی ہے، وہ کتنا غنی ہے، وہ اپنے بندوں پر اس کی رحمت، مطلب وہ اپنے ڈھانپے ہوئے ہے، اس کی رحمت نے ہمیں چاروں طرف سے ڈھانپ لیا ہے، لیکن ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے، ہم اس کی بات سننے کو تیار نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ اگر ہم مسلمان ہوں تو سب سے پہلی بات ہو ہمیں اللہ بس دیکھ رہا ہے، یہ ایک موٹی سی بات دل میں اپنے ہر وقت رکھنی ہے کہ، اور یہ سچ حقیقت، یہ دل کو بس بیٹھا دینا ہے کہ ہم اللہ کے ریڈار میں۔ تو اگر جیسے ہی آپ یہ بات دل میں بیٹھائیں گے، آپ کے عمل و فعل خود بخود آٹومیٹیکلی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے کہ ہم اس سے کوئی جگہ دنیا میں ایسی نہیں ہے جو ہم اس سے چھپ جائیں یا کہیں اس سے ووٹ لے لیں، کوئی کہیں نہیں ہے۔ تو یہ بات اگر ہم سمجھ لیں گے تو بہت سی ہماری مشکلوں کی جو تکلیفوں کی وجہ بنتی وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن ہم ان باتوں کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ کو اگر سمجھیں تو بہت سی ہم مشکلوں سے، وہی بات میں بار بار آپ کو ریپیٹ کرتی ہوں کہ اگر ہم یہ جو ہے کہ فرقوں میں نہ بٹیں، سب سے پہلی بات یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ فرقہ بندی، اس کو بھی ایک شعر میں سنیے آپ ان کے، بہت ہی خوبصورت پیارا سا شعر ہے کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذات پاتیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں بننے کی یہی باتیں ہیں، کہ مطلب ہم اپنے آپ کو فرقوں میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، جبکہ اللہ نے تو ایسا کہیں حکم ہی نہیں دیا کہ تم فرقوں میں بٹ جاؤ، تم ذات پات میں بٹ جاؤ، تم اوپر اعلیٰ اور مطلب نیچے اوپر، یہ کہ بھئی یہ اونچے والے ہیں نیچی ذات ہے، اس طرح کے کہ جو چیزیں اللہ نے ہم سے کہی نہیں وہ ہم کر رہے ہیں۔ اس نے تقسیم کو کہیں کہا ہی نہیں کہ ہم تقسیم ہو جائیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں، دنیا میں ہم تقسیم ہو رہے ہیں، آپس میں گروہ بنا رہے ہیں، اپنی طاقت، اللہ نے ہمیں ایک امت مسلمہ بنایا، ایک سورہ بقرہ ہی میں ہے یہ، سورہ بقرہ کی آیت میں کہ اس نے ہمیں امت مسلمہ بنایا اور وسعت دی، تو ہم نے کیا کرا، اپنے آپ کو کٹ کر چھوٹے ٹکڑوں میں بنا لیا۔ کیوں بنا لیا؟ جو سازشیں تھیں، جو میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں، یہود و نصارہ کی جو سازشیں تھیں، انہوں نے دماغ میں آپ کے اپنے وہ جراثیم اور اپنے وہ جو تھے ان کے وہ ڈال دیا، اور آپ نے وہ ہم اعلیٰ ہیں تم نیچے ہو، ہم اونچے ہیں، ہم فلاں ہیں، تو سب ایک آدم کی ہی اولاد، اور کوئی بھی انسان اونچا نیچا اپنے کیریکٹر سے بنتا ہے، اپنے کردار سے بنتا ہے، اپنے اخلاق سے بنتا ہے، اور اللہ کا جس پہ جتنا توکل ہوگا وہ اللہ کا بندہ اتنا ہی نیک ہوگا۔ کوئی دولت سے، کوئی اپنی میراث سے، کوئی اپنے رتبے سے اعلیٰ نہیں بنتا، اور اعلیٰ بننے کا یہ کوئی سائن یا یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگا کہ آپ دولت ملینئر ہیں یا بلینئر ہیں تو آپ اللہ کے نیک بندے نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو قارون جو تھا یا نمرود جو تھا یا فرعون جو تھا تو یہ تو پھر اللہ کے نیک بندوں میں ہوتے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارا جسٹیفیکیشن، ہمیں جو جسٹیفائی کرے گا یا ہمارا جو چیکنگ ہوگی وہ ہمارے اعمالوں کے تھرو ہوگی، تو جس کے اعمال نیک ہوں گے، جس کے اعمال صالح ہوں گے وہی نیک ہوگا۔ اور اپنی طاقت کو جو ہمیں کم کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ ہم اتنے بد نصیب ہیں، ہم یہ باتیں نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے، اور آج کے سینیریو میں تو بہت ہی ضروری ہے اس ایجنڈے کو ان کے سمجھنا، جو دشمن، جو اسلام دشمن ہے، جن کی کوششیں ہیں کہ آپ کو وہ ایک، اگر آپ پوری ایک مسلمان امت بن کے کھڑے ہوں گے تو وہ آپ سے کہیں نہیں جیت سکتے، اسی لیے وہ آپ کو ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں۔ اور یہ جس طرح کا ان کے فارمولے تھے، ڈیوائیڈ اینڈ رول، تو وہ وہی کر رہے ہیں کہ آپ کو ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں۔ اس میں مجھے کہتے ہوئے کوئی افسوس نہیں ہوگا، اس میں بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے داڑھی ٹوپی رکھے ہوئے لوگ اپنے آپ کو جو علماء دین کہتے پھر رہے ہیں، انہیں بھی اس بات کا احساس اور پاس نہیں ہے کہ ہم ڈویژن اپنی دکانیں، اپنے کاروبار چلانے کے لیے کتنی بڑی غداری قوم کے ساتھ اور اس مسلمان امت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک گناہ ہے جس کے لیے ظاہر بات ہے اللہ انہیں کبھی نہیں معاف کرے گا۔ جو اگر انہیں مقام اللہ نے دیا ہے
اس کا اگر وہ صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں، اس سے وہ اپنے اس مقام سے امت کو ایک ہونے کا اگر پیغام نہیں دے رہے ہیں اور امت میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، ڈویژن پیدا کر رہے ہیں، فتنے پیدا کر رہے ہیں، تو وہ چاہے کتنے ہی بڑے اپنے آپ کو عالم دکھا لیں، کتنے ہی بڑے وہ فاضل دکھا لیں، وہ اللہ کے بہت بڑے گنہگار بندے ہیں. اور ایسے بندوں کے لیے اللہ کے گھر جو ان کی مہمان نوازی ہوگی وہ بھی اس وقت رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہوگی، کیونکہ اللہ جن چیزوں کو منع کر رہا ہے اگر وہ کوئی اس کو پرموٹ کر رہا ہے اپنی صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے، تو چاہے وہ کتنا ہی بڑا اپنے آپ کو متقی دکھا لے، کتنا ہی پریٹینڈ کر لے، وہ اللہ کا نیک بندہ نہیں ہو سکتا. اللہ کا نیک بندہ وہی ہے جو اللہ کے احکام میں ان کو فالو کرے اور امت مسلمہ کو جوڑنے کی باتیں کرے، وہ اللہ کا بندہ ہے. جیسے ایک بہت ہی پیارا ایک شعر اور بہت ہی خوبصورت جواب شکوہ کے کچھ اشعار ہیں جو میں آپ کو سنا رہی ہوں، کہ ایک بہت ہی پیارا ہے، اس کو بھی آپ سنیے اور سے سمجھیے کہ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. کتنی پیاری بات ہے کہ جب ہمارا کلام پاک ایک ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن یعنی قرآن کریم ایک ہے، حرم ایک ہے جہاں ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا اللہ ایک ہے جس نے سب کو بنایا، تو کتنا ہی اچھی بات ہوتی کہ ہم سب ایک ہوتے. آج اگر ہم ایک ہوتے تو ہم حکومت میں ہوتے، ہم اقتدار میں ہوتے، ہم اس ذلت اور رسوائی کی زندگی نہیں جی رہے ہوتے. دنیا میں ہمارا ایک مقام ہوتا، ہماری ایک حیثیت ہوتی. آج یہ نہیں ہوتا ہر جگہ ہم پٹ رہے ہیں، ہم بالکل نہیں پٹ رہے ہوتے. اور سچ کہنے سے ڈرنا نہیں چاہیے. اور اسی بات کو میں پھر آپ سے کہوں گی کہ میری بات جو میں آپ سے کرتی ہوں یہ صرف بات نہیں کہ آپ نے لائک کر دیا اور بٹن دبایا اور شیئر کریے، نہیں، آپ اس کو سمجھیے بھی اور اس سے آپ بھی کچھ سیکھیے اور آپ بھی اپنے اندر ہمت قوت پیدا کیجیے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو ایک بار مرتا ہے. جو روز روز مرے وہ مومن نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی روز روز مر رہا ہے اور سب سے اس کو ڈر لگ رہا ہے تو پہلے وہ اپنی اصلاح کرے اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس کو ہمت دے اور طاقت دے اور سچ پہ چلنا اور سچ بولنے کی مطلب جو قوت ہے وہ اسے دے. اگر نہیں ہے اور وہ ڈر رہا ہے، بات کرنے پہ کھڑکی بند کر رہا ہے، دروازے بند کر رہا ہے، اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، سائلنٹ ہو کے بول رہا ہے، تو یقیناً وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے. کیونکہ جو ڈرتا ہے، جس کو ڈر صرف اللہ کی ذات کا ہے، تو وہ مومن ہو سکتا ہے. جسے دنیا سے ڈر ہے، دنیا کے لوگوں سے ڈر ہے، اقتدار سے ڈر ہے، حکومتوں سے ڈر ہے، باطل سے ڈر ہے، تو وہ اللہ کا بندہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کا بندہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور حق بات کہنے میں تو وہ بالکل نہیں ڈرتا. جو بات حق ہے اس کو حق کہنے میں، اور جو دعوے ٹھوک رہے ہیں کہ ہم حق کہتے ہیں یا ہم حق ہیں اور کام ان کے بالکل الٹ ہیں، تو جو دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک لے لیکن وہ اللہ کے ریڈار سے چھپے نہیں ہیں اور جلدی اللہ ان کا حساب لے گا. اور ہمیں بہتر ہے ان باتوں کو سمجھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی، اپنے عزیزوں کو بھی، اپنے جو بھی آپ کے ہیں فرینڈ سرکل ان کو ہی بتائیں، سمجھائیں. اور یہ کہ فرقوں میں نہ بٹیں، ایک ہوں، اللہ کے نیک بندے بن کے رہیں اور حق حلال پہ رہیں، نیک روزی کمائیں اور اچھی باتوں کو سنیں اور سنائیں، سمجھائیں، اور بری باتوں سے اور برائیوں سے اور برے لوگوں سے اور بری صحبتوں سے دور رہیں. اپنی جب تک آپ وراثت کو، اپنے کلچر کو، اپنے تہذیب کو نہیں پہچانیں گے تو ہم سب خسارے میں ہیں. اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی تہذیب کو پڑھیں کہ ہماری کیا اوقات تھی، ہم کیا تھے، ہم کتنے معزز تھے اور آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اس کا تزکیہ ہر انسان کرے تو یہ ہم سب کے لیے بہتر ہوگا. اور جو بھی میں بائی کہتی ہوں، جو سناتی ہوں آپ کو، جو بھی میری سمجھ میں آتا ہے، میں بہت ایک معمولی سی انسان ہوں، تو جو بات مجھے اچھی لگتی ہے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے آگے، تاکہ میری بات آگے پہنچے اور لوگ ایک دوسرے میں ہمت آئے، ایک دوسرے کو اچھی باتیں شیئر کرنے کی ہمت آئے. اپنے فوٹو، اپنے الٹی سیدھی مطلب گوسپ کرنے سے تو بہتر ہے ہم دین کی بات کریں اور اللہ کی بات کریں اور اس پیغام کو آگے پہنچائیں، تاکہ اللہ کے سامنے ہم جا کے شرمندہ معنی نہ ہوں اور ہم وہاں جا کے اللہ ہم سے راضی ہو. اور اس بات پہ آپ مجھے پھر ایک بار اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر میں آپ کے ساتھ ملوں گی ایک نیکسٹ ٹاپک میں. آپ کی میزبان شائستہ سعید. تب کے لیے اللہ حافظ.